اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم سوال کا گلدستہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ قبل اس کے کہ ان کا استقبال کیا جائے اور اس پروگرام کا آغاز کیا جائے، امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں ایک حدیث مبارک جو آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچانا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سعادت مند ہیں وہ لوگ جو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے زمانے کو درک کر سکیں گے اور ان کا کلام سن سکیں گے۔ یقیناً ناظرین، ہم روز ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے مولا اور آقا کی نصرت کے لیے تیار رہیں اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے آمادہ کر سکیں جیسا کہ ہمارے آقا اور مولا ہم سے چاہتے ہیں۔ آئیے مولانا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، سوالوں کا سلسلہ ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں اگر بھولے سے کوئی شخص تشہد سے کھڑا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر انسان چاہے مغرب کی نماز ہو یا کوئی بھی واجب نماز ہے اور دوسری رکعت میں مثال کے طور پہ حتیٰ چوتھی رکعت میں غلطی سے کوئی انسان تشہد کی جگہ پر کھڑا ہو جائے جی، تو وہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جیسی اسے یاد آئے واپس جائے اور تشہد کو انجام دے۔ اگر رکوع سے پہلے یعنی دوسری رکعت کے رکوع سے پہلے سے یاد آیا گیا کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے تو وہ واپس جائے گا، تشہد پڑھے گا اور پھر کھڑے ہو کر باقی نماز کو تمام کرے گا، بعد میں ایک سجدہ سہو انجام دے گا۔ لیکن اگر دوسری رکعت یعنی کھڑا ہونے کے بعد اسے مثلا مغرب کی نماز ہے، دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا تشہد کے لیے، کھڑا ہو گیا، تسبیحات اربع پڑھ کے رکوع میں چلا گیا، رکوع کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا ہے تو اپنی نماز کو کنٹینیو کرے گا۔ نماز ختم کرنے کے بعد بھولے ہوئے تشہد کی جگہ پر ایک تشہد پڑھے، سجدہ سہو کرے گا اور بھولے ہوئے تشہد کا اعادہ کرے گا، اس کی نماز صحیح ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک خار کا سوال ہے کہ کیا حیض کے ایام میں ہاتھ میں تمام تر جو نگینے ہیں وہ پہننا چاہیے، یعنی خاص طور سے فی روزہ یا عقیق؟ دیکھیں، حالت حیض میں یا حالت نفاس میں خاتون کے لیے جو چیزیں منع ہیں وہ خاص مشخص ہیں۔ کچھ چیزیں مکروہات میں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک انگوٹھی کا سوال ہے یا نگینوں کا پہننے کا سوال ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر مثال کے طور پر نک کے اوپر کوئی چیز کندہ ہے، مثلا بہت سے ہوتے ہیں جیسے نگینہ ہے اس کے اوپر کوئی چیز آیت کھدی ہوئی ہے یا آئمہ علیہ السلام کے نام کھدے ہوئے ہیں اور وہ جسم سے ٹچ ہو رہے ہیں، اگر جسم سے ٹچ نہیں ہو رہے ہیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر جسم سے ٹچ ہو رہے ہیں تو چونکہ بغیر وضو کے ان کو ہاتھ لگانا صحیح نہیں ہے آئمہ کو یا قرآن کی آیت کو یا آئمہ کے اسامی کو، تو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر عام زیور ہیں، عام نگینے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز کھدی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز نقش نہیں ہے تو ان کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک دیگر چیزوں کو مثال کے طور پر مہندی لگانا، خضاب لگانا، ہاتھوں میں مہندی لگانا، اس میں بھی صرف مکروہ ہے، کراہت ہے کہ لگانے میں منع کیا گیا، وَإِلَّا اپنے آپ میں حرام عمل نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، انہوں نے خار نے پوچھا کہ روزہ رکھنے کے بعد تقریباً دوپہر کے بعد اگر بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا اس دن کا وہ روزہ ہو جائے گا یا روزہ توڑ دینا چاہیے؟ نہیں، جیسے ہی خاتون کو حیض آئے گا، چاہے مغرب سے 1 منٹ پہلے حیض آئے، یعنی سورج ڈوبنے سے 1 منٹ پہلے بھی اگر اسے حیض آیا تو اس کا روزہ اپنے آپ باطل ہو جائے گا اور اس کے لیے روزہ اس دن کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ بعد میں رمضان کے بعد پورے سال اس کے پاس وقت ہے اس روز کی، اور جو باقی دن کے روزے اس کے چھوٹیں گے اس کی صرف قضا اس کے اوپر رہے گی۔ اس دن کا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا، چاہے دن میں ہو، چاہے ولو افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، حتی 1 منٹ پہلے بھی ہو، تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، ساقط ہو جائے گا اپنے آپ، اس کو پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ البتہ اگر بالفرض اذان مغرب ہو گئی تھی، یعنی وقت افطار ہو چکا تھا اور خاتون نے دیکھا کہ اس کو مثال کے طور پہ خون آ گیا، حیض سے ہو گئی ہے اور اس کو یقین ہو کہ یہ افطار کے وقت کے بعد ہوا ہے، تو اس کا اس دن کا روزہ صحیح، ولو اس نے افطار نہ کیا ہو، ولو اس نے ابھی مغرب کی نماز نہ پڑھی ہو۔ لیکن اگر خون اس نے اذان مغرب کے بعد دیکھا ہے اور گمان یہی ہے کہ یہ مغرب کے بعد ابھی ہوا ہے تو اس کا اس دن کا روزہ صحیح ہے، اسے اس روز کی قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔
بہت بہت شکریہ آغا. سمینہ زیدی علی گڑھ سے سوال کرتی ہیں کہ آغا تمام دعا پڑھنے کا طریقہ اور قرآن کی تلاوت کرنے کا صحیح طریقہ ہے کیا ہے؟ کیا ہم لیٹ کر کچھ دعائیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی تسبیحات کر سکتے ہیں، یا قرآن کے جو سورے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ادب میں آتی ہیں. مثال کے طور پر بہتر یہ ہے کہ انسان جب دعا پڑھے تو روب قبلہ ہو، باوضو ہو. قرآن جب پڑھے تو روب قبلہ ہو، باوضو ہو. یہ ادب میں سے ہے. وہ اللہ خود قرآن کی تلاوت کرنا، سوروں کی تلاوت کرنا، نماز کچھ بعض دعاؤں کی تلاوت کرنے میں لیٹ کر، بیٹھ کر، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. مثال کے طور پہ ایک انسان ہے جس کو مثال کے طور پہ ٹہلنے کی عادت ہے، وہ ٹہلتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جو سورے اسے یاد ہے، مثال کے طور پر سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا جا رہا ہے، یا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے چل رہا ہے، یا مثال کے طور پہ دعائیں پڑھ رہا ہے، کوئی دعا سن رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح مثال کے طور پر بستر پہ لیٹتے وقت انسان بہتر ہے کہ کچھ سوروں کی تلاوت کرے، بہتر ہے کہ کچھ ذکر کرے. تو اور ریکمینڈڈ بھی ہے، یعنی مستحب عمل ہے کہ انسان جب لیٹ جائے سونے سے پہلے کچھ عمل اس کے لیے بہت اچھے ہیں، جیسے استغفار کرنا، جیسے تسبیحات اربع کا پڑھنا، جیسے چہار قل کا پڑھنا، جیسے سورہ حمد کا پڑھنا. اس میں لیٹ کر بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر قرآن ہاتھ میں لیے، مثال کے طور پر قرآن ہاتھ میں ہے، تو ادب یہ ہے کہ وہ قرآن لے کر ٹھیک سے بیٹھ کر روب قبلہ پڑھے. لیکن اگر ایسے ہی پڑھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. جزاک اللہ. میرا کوشچن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اکارڈنگ مہندی، اور آج کل کی جو مہندی ہے خاص طور سے کلر، اس کو لگا کر وضو نہیں کیا جا سکتا. کیا یہ ایسا صحیح ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے. نہیں، مہندی لگا کر وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مہندی لگا کر بھی وضو صحیح ہے، کیونکہ وضو کے معنی وہ چیز ہوتی ہے جو کھال کے تک پانی نہ پہنچنے دے. لیکن عام طور سے جو مہندی اور کلرز آج کل استعمال ہوتے ہیں وہ صرف رنگ بدلتے ہیں، یعنی کھال کا رنگ بدل دیتے ہیں یا بال کا رنگ بدل دیتے ہیں. اس کے اوپر ایک الگ سے لیئر نہیں آتی. اس کی خاص بہترین مثال یہ ہے کہ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں نیل پینٹ استعمال کرتی ہیں، نیل پالش استعمال کرتی ہیں، اس پہ لیئر بنتی ہے. وہ باقاعدہ ایک لیئر ہوتی ہے جو ناخن کے اوپر آ جاتی، اس پر وضو صحیح نہیں ہے. لیکن اگر آپ محسوس کریں گے تو اس کے جو لیئر ہوتی ہے، نیل پالش جسے ہم یا نیل پینٹ کہتے ہیں، اس کی لیئر اور مہندی جو ہاتھ میں لگی ہو اس کے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس میں لیئر نہیں دکھائی دے گی، اس میں آپ کو صرف کلر دکھائی دے گا جو ہاتھ کا بدل گیا ہے. وہ وضو میں معنی نہیں ہے. مہندی لگا کر وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا غسل بھی صحیح ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. عاقب حسین جہانگیر آباد سے سوال کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ مسجد میں محمد و آل محمد یا کسی معصومین کے نام لکھے ہوتے ہیں یا زیارت معصومین، اس کے علاوہ بہت سارے تغرے بھی لگے رہتے ہیں، کیا اس کے سامنے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ کسی نام کے لکھے ہونے سے یا تغرے کے لکھے ہونے سے یا مثال کے طور پر زیارت نامے باہر لگے ہونے سے، چاہے وہ تصویر کی شکل میں ہوں یا چاہے کندہ ہوں، اس سے نماز کے اوپر کوئی حرف نہیں آتا. نمازی کے لیے حتیٰ یہ تو مسجد کی مثال ہے، اگر حتیٰ کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں اس کے سامنے کوئی بت رکھا ہو لیکن اس کے پاس کوئی اور جگہ نہ ہو، تب بھی وہاں نماز صحیح، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ بہتر ہے کہ انسان کے سامنے کوئی چیز نہ ہو. جو چیز منع ہے وہ ہے آئینے کے سامنے نماز پڑھنا، یا مثال کے طور پہ جلتے ہوئے چراغ کے سامنے، جو پہلے چراغ جلتے تھے ان کے سامنے نماز پڑھنا. لیکن اگر مثال کے طور پر بلب جل رہا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ بھی مکروہ ہے. یعنی اگر چراغ جل رہا ہے اس کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو مکروہ ہے نماز پڑھنا، یا آئینے کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ وہ دھیان ڈسٹرب کرتا ہے. یعنی انسان آئینے میں اپنی شکل دیکھنے لگتا ہے، عکس دیکھنے لگتا ہے، انسان عام طور سے اس کا دھیان ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ الا تصویر مثال کے طور کے اوپر کوئی چیز حق ہے، کوئی دیوار پہ نام ہے چھپا ہوا ہے یا زیارت لکھی ہوئی ہے، تو اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز بالکل صحیح ہے. اگر سجدگاہ پہ جو نام کندہ ہوتے ہیں کبھی کبھی تصویر بھی بنی ہوتی ہے، تصویر مطلب کسی شخص کی نہیں، وہ ہوتا ہے کہ روضہ امام حسین علیہ السلام یا کعبے کی شکل، تو کیا یہ صحیح ہے اس پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر سجدگاہ مثال کے طور پہ عام طور سے تربت پہ، عام طور سے مثال کے طور پہ کربلا سے جو سجدگاہیں آتی ہیں ان پہ کبھی کبھی مثلا کوئی نام کندہ ہوتا ہے یا یہ لکھا ہوتا ہے کہ تربت کربلا مثلا للکربلا، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم بالآخر وہ مٹی ہے، چاہے اس پہ حق ہو یا نہ ہو، بالآخر وہ مٹی کا ایک حصہ ہے اور مٹی پہ سجدہ صحیح ہے. البتہ اگر صاف والے حصے پہ سجدہ کریں تو زیادہ مناسب ہے. وہ الا اگر اس پہ بھی سجدہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز بھی صحیح ہے اور اس کے اوپر سجدہ کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ.
یہ ان کا سوال ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، ہم جیسے دینی بھی کوئی پلے کر رہے ہیں اور اس پلے میں کوئی ایک لڑکا لڑکی کا رول کر رہا ہے اور لڑکی لڑکے کا رول کر رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے؟ اگر مثال کے طور کے اوپر ہدف کوئی پیغام پہنچانا ہو، مثال کے طور پہ نامحرموں کا مجمع ہے، ہم نہیں شو کرنا چاہتے یا ہویت یا اپنی شخصیت کو چھپانا چاہتے ہیں اور اس طرح سے رول پلے کر رہے ہیں اور کوئی اور محرم اس کے اندر شامل نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ مرد کے رول کو پلے کرے اور خاتون لڑکی جو ہے وہ لڑکی کے رول کو پلے کرے، لیکن اگر کسی وجہ سے یہ کام کریں اور ہدف جو ہے وہ صرف اس حد تک رول پلے کی حد تک ہے اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ رول پلے ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب، رہنمائی فرمائیے کہ اکثر ہمارے ہاں شادی بیاہ میں جو لال جوڑا پہنا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکروہ ہے، تو کیا یہ واقعی مکروہ ہے؟ اور شادی کے لیے خاص کس طریقے کا کلر اور رنگ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، مکروہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی میں کوئی بھی کلر پہنا جا سکتا ہے۔ سرخ لباس عام طور سے شادی کا لباس سمجھا جاتا ہے، شادی سے مراد خوشی کا لباس سمجھا جاتا ہے، لہٰذا اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا جو لباس عروسی تھا وہ سفید تھا، لہٰذا ابھی بھی بہت سے عرب ممالک میں اور عرب علاقوں میں، حتیٰ ایران جیسے علاقوں میں بھی آج بھی دلہن جو ہے وہ سفید لباس پہنتی ہے۔ البتہ چونکہ بر صغیر میں عام طور سے سفید کا تبادر جو ہے وہ مثال کے طور پہ بیوگی و اس طرف کی چلا جاتا ہے، لہٰذا عام طور سے لوگ اجتناب کرتے ہیں، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان شاد کلر یا رسم، مثال کے طور پر جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس علاقے میں جو اچھے کلر سمجھے جاتے ہیں اس کو پہن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، شرعاً کوئی ممنوعیت اس کے اوپر نہیں ہے۔ البتہ کچھ رنگ ایسے ہیں جس کو منع کیا، مثلا کالا لباس ہے، کالا لباس مکروہ ہے، مگر یہ کہ انسان غم سرکار سید الشہداء یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں اگر پہنے ہیں تو الگ بحث ہے، وَإِلَّا اپنے آپ میں کالے لباس سے منع کیا گیا ہے، اور باقی کسی لباس یا رنگ کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے علاقے میں جو چیز پسند کی جاتی ہے اور عروس پہنتی ہے یا شوہر کو پسند ہے کہ پہنے یا گھر والوں کو یا ماں کو یا باپ کو پسند ہے پہنے، تو اس کلر میں کوئی حرج نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے مولانا صاحب، جس پہ ٹیٹو بنوانا کیسا ہے؟ دیکھیے، ٹیٹو اپنے آپ میں مکروہ عمل ہے، یعنی جسم کے اوپر خال کو بھی کرنا اپنے آپ میں ایک مکروہ عمل ہے۔ مکروہ عمل جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا اپنے ناظرین کے لیے کہ مکروہ عمل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اس کام کو انجام نہ دے تو خداوند عالم اس کو ثواب دیتا ہے، اور اگر انجام دے دے تو خدا اس کو عقاب نہیں کرے گا، یعنی ایک ایسا عمل ہے جو زیادہ ریکمینڈڈ نہیں ہو، نہیں کرنا چاہیے اگر وہ عام چیزوں کا ٹیٹو ہو۔ لیکن اگر ٹیٹو جو ہے وہ اس کے اندر امام کا نام ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام ہو، یا خداوند عالم کا نام ہو، یا آیات الہی میں سے قرآن کی کوئی آیت ہو، تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کو قرآن کی آیت یا پیغمبر اکرم کے اسم گرامی یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی سے مس کرنے کے لیے وضو شرط ہے، اور جب جسم پہ حق ہو جائے گا تو ہر وقت آپ حالت وضو میں نہیں رہ سکتے، لہٰذا اس وقت یہ منع ہو جائے گا، چاہے وہ جزو وضو ہو، حصہ مثال ہاتھ ہے یا مثال کے طور پہ چہرہ ہے یا پیر کے مسے کی جگہ ہے۔ تو اگر عام ٹیٹو ہے تو مکروہ ہے، اگر کر لے تب بھی اس کے وضو پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، غسل پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، صحیح ہے، لیکن ایک عمل مکروہ ہے جو اس کو ترک کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر اس میں الہیہ میں قرآن میں سے یا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام ہے تو یہ ٹیٹو صحیح نہیں ہے۔ معروف صاحب منچسٹر انگلینڈ سے سوال کرتے ہیں کہ یہاں پر بہت سارے انڈین ہوٹلز ہیں اور کچھ ہوٹلز میں آیت بھی اور قرآنی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر مسلم کا ہی ہوٹل ہے، لیکن کام کرنے والے اکثر کر کے نان مسلم ہوتے ہیں، تو ایسی ہوٹل ایسے ریسٹورنٹ میں کھانا پینا کیسا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کو علم ہے کہ اس کا مالک جو ہے مسلمان ہے اور اس کے اندر جو کھانا سرو کیا جا رہا ہے وہ حلال ذبیحہ اس کا حلال ہے، تو وہاں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر سرو کرنے والے افراد غیر مسلمان ہیں تو اگر ان کے ہاتھ سے وہ چیز، مثال کے طور پہ وہ صرف سرو کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک ڈش آپ نے آرڈر کی ہے، وہ اندر سے جاتا ہے، اس ڈش کو نکالتا ہے اور آپ کے لیے لے کر آتا ہے، تو اگر صرف سرو کر رہا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ انسان جو آپ کو دے رہا ہے اس کے ہاتھ سے یہ کھانا پکا ہے اور یہ غیر مسلمان ہے، تو پھر اس کھانے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ کا عمل تحقیق کرنا نہیں، آپ کو عمل کی تحقیق صرف اس بات کی کرنی ہے کہ اگر یہ مسلمان ہے
ریسٹورنٹ کافی ہے اور یہ ذبیحے کا گوشت دے رہے ہیں یہ کافی ہے، بالا باقی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، ایک مسلمان کے ہوٹل میں جا کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسما زہرا، ان کے اکارڈنگ ٹو شریعہ ایک لڑکی کے لیے میک اپ کر کے کسی شادی میں حجاب کے ساتھ جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے حجاب کا جو ڈیفینیشن ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو لباس میں یا برقعے میں یا مثال کے طور پہ چادر میں کر لے، اور حجاب کی جو محدودیت ہے یعنی جو حد ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر میک اپ نہیں ہے تو چہرہ اور ہاتھ کھولے، ہاتھ سے مراد ہاتھ یہاں گٹے تک ہاتھ کھولے جا سکتے ہیں، لیکن اگر میک اپ کیا ہے کسی خاتون نے تو پھر اس کے چہرے کو چھپانا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی شادی میں کسی فنکشن میں جانا ہے تو حجاب کے ساتھ اگر جا رہی ہیں اور وہاں صرف خواتین کے مجمع میں آپ کو دیکھا جائے گا، یعنی باہر جو آپ گھر سے نکلیں گے نقاب میں ہیں مثلا، چہرہ چھپا ہوا ہے، اور اب آپ جب مجمع میں جائیں گے تو وہ خواتین کا مجمع ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مرد وہاں آپ کے چہرے پہ نظر کر سکتے ہیں تو پھر چہرے کو چھپانا، اگر میک اپ ہے تو چہرے کو چھپانا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ بہت شکریہ آغا۔ ایک اور سوال انہوں نے ایک صاحب نے کیا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں زکوٰۃ اور بہت سارے دیگر جو ہدیے دیے جاتے ہیں اس میں کیا فطرہ بھی پہلے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے زکوٰۃ ماہ مبارک رمضان کا زکوٰۃ سے سوائے فطرہ، چونکہ فطرہ بھی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ الفطرہ اسے کہتے ہی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ جو زکوٰۃ ہے جو عام طور سے اہل سنت اور اہل سنت کے درمیان رائج ہے کہ عام طور سے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں زکوٰۃ صرف 9 چیزوں پر ہے، اور وہ 9 چیزیں بالکل مشخص ہیں، اور ان 9 چیزوں میں 4 مثال کے طور پہ حبوبات ہیں، یعنی کھانے پینے کی چیزیں، یعنی گیہوں، جو جسے ہم بارلی بھی کہتے ہیں، اور کھجور اور کشمش۔ اس کے علاوہ 3 جانور ہیں، یعنی اگر کسی کے پاس بکری ہو، یعنی بھیڑ بکری ایک حکم میں ہے، گائے اور بھینس ہو یا اونٹ ہو اور اپنی مقدار تک پہنچ جائیں، اور اس کے شرائط بہت تفصیل سے رسالے میں مل جائیں گے، اور نقدین یعنی سونے اور چاندی کے سکے، ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے اوپر شریعت میں امامیہ کے نزدیک زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ گھر میں جو پیسہ ہے اس پہ خمس واجب ہو سکتا ہے لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ انہی 9 چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ ہاں زکوٰۃ فطرہ ہر انسان کو چاہیے کہ جو انسان اس گھر کا کفالت کرنے والا ہے اس پہ واجب ہے کہ اپنا اور اپنے زیر سرپرستی جو لوگ بھی اس کے دسترخوان پہ کھانا کھانے والے شمار ہو رہے ہیں ان کے لیے 1 صاع تقریباً 3 کلو کے آس پاس جو گیہوں یا جو یا گندم یا کھجور یا کشمش ان میں سے کسی ایک چیز کے خود وہ مقدار یا اس کی قیمت ادا کرے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کے گھر میں خود ہے، 4 گھر میں اور بچے، مثلا اس کی زوجہ ہے اور 2 یا 3 بچے ہیں، ان سب کی زکوٰۃ فطرہ اس پر دینا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ فطرہ کے لیے ضروری ہے کہ عید کا چاند ہونے کے بعد جب اعلان ہو جائے تب اس زکوٰۃ کو اپنے آپ سے الگ کرے، یعنی اپنے مال سے اس کو الگ کرے۔ اور جو انسان نماز عید پڑھ رہا ہے روز عید فطر، اس کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے زکوٰۃ فطرہ ادا کر دے۔ اور جو انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کیونکہ غیبت کے دور میں نماز عید مستحب ہے، واجب نہیں رہ جاتی ہے، اگر غیبت کے دور میں وہ نماز عید نہیں پڑھ رہا ہے تو ظہر سے پہلے کسی وقت بھی وہ زکوٰۃ ادا کر دے، زکوٰۃ فطرہ ادا کر دے، یہی اس کے اوپر فرض ہے۔ اب اس طرح کے جو یہ فطرے کا جو عمل ہے ہم انشاءاللہ آگے بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ذہن میں اب سوال آیا کہ یہ فطرے کے طور پر جیسے ہوتا ہے کہ لاس میں جب چاند رات ہوتی ہے تو لوگ بہت سارے افطار بھی نہیں بھیجتے ہیں کسی دوسری جگہ، تو کیا اس شخص پر بھی جس نے اس کا کھانا کھا لیا افطار کے طور پر، مہمان آ گیا، اس پر بھی سب جو لوگ کھانا کھاتے جائیں گے اس پر اس شخص کا فطرہ واجب ہوگا دینا اس کو؟ نہیں، اگر کہیں افطار بھیجا ہے، مثال کے طور پر پڑوسی کو افطار بھیجا ہے، رشتہ دار کو کسی کو افطار بھیجا ہے، ایسی کسی غریب کے گھر افطار بھیجا ہے، اس شخص سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے فطرے کا۔ فطرے کا تعلق ہے اس شخص سے جو شب عید یعنی چاند رات جسے ہم اور آپ اصطلاح میں کہتے ہیں، آپ کے دسترخوان پہ کھانے والا شمار کیا جائے، یعنی آپ کے گھر کے لوگ، مثال کے طور پر میں نے ایسے بھی مثال میں عرض کیا کہ میں ہوں، زوجہ ہے، 2 بچے ہیں، والدین ہیں، یا آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ کھانا کھانے والے افراد ہیں، ان سب کی زکوٰۃ آپ کے اوپر، زکوٰۃ فطرہ آپ پر واجب ہے جو آپ ادا کریں گے۔ اب اگر آپ مہمان کا جہاں تک مسئلہ ہے، مہمان کے لیے ضروری ہے کہ اولاً وہ آپ کی دعوت سے آیا ہو، یعنی آپ نے اسے دعوت دی ہو کہ وہ آپ کے گھر پہ آ کے افطار کرے، اور وہ غروب آفتاب سے پہلے آپ کے گھر میں داخل ہو اور آپ کے ساتھ کھانا کھانے والوں میں شمار کیا جائے، تب اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب
ہوگی. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شرط فوت ہو جائے، یعنی اگر آپ نے دعوت دی ہے لیکن وہ غروب آفتاب کے بعد داخل ہو، یا مثال کے طور پہ آپ نے دعوت ہی نہیں دی ہے، بن بلائے کوئی مہمان آ گیا، آپ کو پتہ نہیں تھا ایک دم سے کوئی مہمان آ گیا، اور کوئی ایک ایسا مہمان آیا جس کو آپ نے دعوت نہیں دی تھی، ولو اور اگر وہ آپ کے گھر میں کھانا بھی کھاتا ہے تب بھی اس کی زکوٰۃ آپ کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے. لہٰذا غروب آفتاب سے پہلے، شب عید میں غروب آفتاب سے پہلے آپ کی دعوت پر ہو اور غروب سے پہلے گھر میں داخل ہو، تب اس کی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو سکتی ہے اگر وہ آپ کے ساتھ کھانا کھائے. وہ الا اس کے اوپر، یا مثال کے طور پر مسجد میں افطاری بھیجی ہے، یا کئی لوگ ایک دم سے آپ سے ملنے آ گئے بغیر آپ کی دعوت کے اور آپ کے یہاں کھانا بھی ان لوگوں نے کھایا، اس پر آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اگر اب اس میں جو زکوٰۃ فطرہ جو دی جاتی ہے، مثلا کچھ ہی گھر میں 5 افراد ہیں اور اس کے 2 بیٹے باہر رہتے ہیں، تو ان 2 بیٹوں کا بھی فطرہ نکالتے ہیں لوگ، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں وہ، یا وہ بیٹے اپنے الگ سے فطرہ نکالیں گے جہاں ہیں؟ اگر وہ مثال کے طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا بچے ہیں وہ باہر رہتے ہیں لیکن زیر کفالت اسی باپ کے ہیں، مثلا ٹھیک ہے باہر رہتے ہیں لیکن باپ ان کا خرچ اٹھاتا ہے، باپ ان کے کھانے کے اخراجات کو اٹھاتا ہے، ولو دوسرے شہر میں رہتے ہیں، تو ان کا فطرہ بھی باپ پر ہی واجب ہے، ولو وہ دوسرے شہر میں کھانا کھا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بالآخر آپ کے دسترخوان پہ کھانے والے اس لحاظ سے کہ وہ دسترخوان وہ جہاں پر خرچ ہے وہ خرچ آپ ہی برداشت کر رہے ہیں، تو ان کا فطرہ آپ کے اوپر ضروری ہے، چاہے وہ کسی اور جگہ ہوں. اور اگر آزاد ہو چکے ہیں بچے، مثال کے طور پہ الگ کھانا پینا ہے ان کا، اپنے خرچ خود اٹھاتے ہیں اور اب آپ کے کھانے پینے سے ان کو مطلب نہیں ہے، تو وہ اپنا فطرہ خود نکالیں گے، یا مثلا وہ خود نکال دیں اور والد کو خبر کر دیں کہ ہم نے اپنا فطرہ نکال دیا، تو پھر بات کے اوپر ضروری نہیں رہ جاتا. بہت شکریہ. امجد علی صاحب بمبئی سے سوال کرتے ہیں، کیا والد کے روزے، قضا روزے ان کے گزر جانے کے بعد وہ مرحوم ہو گئے تو ان کے بڑے بیٹے پر فرض ہیں، ان کو رکھنا ہے؟ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ عظمہ سے صادق حسین شیرازی اور دیگر مراجع کے نزدیک بھی باپ کے قضا روزے بڑے بیٹے پہ، یعنی اولاد ذکور میں جو سب سے بڑا ہے اس کے اوپر فرض ہے، اس کو واجب ہے کہ رکھنا چاہیے. البتہ وہ روزے جو سفر یا حرج یا کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہوں، ایک شخص جو روزہ رکھتے ہی ہیں، تارک الصلاۃ ہے، تارک الصوم ہے، اس کے روزے واجب ہونا بہت بعید ہے. لیکن ایک شخص ہے جو روزے دار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، کچھ روزے اس سے فوت ہو گئے، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے، سفر کی وجہ سے چھوٹ گئے، اور بیٹے کو علم ہے یا اس نے وصیت کی ہے کہ میرے اتنے روزے چھوٹے ہیں، تو وہ بڑے بیٹے کے اوپر رکھنا واجب ہے. البتہ اگر کئی بھائی ہیں وہ مل کے شریک ہو جائیں یا بھائی بہن مل کے رکھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن واجب بڑے بیٹے پہ. البتہ چاہے خود رکھے یا کسی کو اجیر کر کے اپنی طرف سے یا اپنے والد کی طرف سے روزہ رکھوا دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر اب نماز کے سلسلے میں ایک سوال ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھانے جاتا ہے، مثلا ایک امام ہے اور وہاں سے اجرت لیتا ہے یا لوگ اسے دیکھتے ہیں، تو اس یہ اجرت کیسی ہے؟ دیکھیں، خود نماز واجب کی اجرت لینا صحیح عمل نہیں ہے، واجب چیز کی اجرت صحیح نہیں ہے. لیکن عام طور سے جو لوگ ہدیے کے طور پہ کوئی چیز دیتے ہیں، یہ مثلا مستحب اعمال ہے، مثلا نماز کے بعد تسبیحات کا پڑھانا، نماز کے بعد تعقیبات کا پڑھانا، یس زاد راہ کے عنوان سے آنا جانے کا خرچ برداشت کرنا، نماز جماعت چونکہ خود مستحب ہے اس کو برپا کرنا، مسجد کا خیال رکھنا، آواز و نصیحت کرنا، اس کے عنوان سے ہدیے کے طور پہ اگر دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آقا. اب ان کا ایک سوال جو ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ نافلہ نماز جو ہوتی ہے وہ کیسے پڑھی جائے؟ یہ اکثر سوال جو آتا ہے. نافلہ نماز سے مراد اگر روزمرہ کی نافلہ نماز ہے تو ہم شاید پہلے بھی جواب دے چکے، جلدی سے ہم جواب دے دیتے ہیں اس سوال کا بھی، کہ روزمرہ میں جو نافلہ نمازیں ہیں وہ ہر نماز کے ساتھ، یعنی واجب نماز کے ساتھ کچھ نماز مستحب ہے پڑھنا. یہ ساری نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی. صبح کی نوافلہ 2 رکعت ہے، نماز صبح سے پہلے پڑھی جائے گی. ظہر کی نوافلہ 8 رکعت ہے، نماز ظہر سے پہلے پڑھی جائیں گی 2 رکعت کر کے. نماز عصر کی بھی نوافلہ 8 رکعت ہے، نماز عصر سے پہلے پڑھی جائیں گی 2 رکعت کر کے. نماز مغرب کی نوافلہ 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے نماز مغرب پڑھنے کے بعد پڑھی جائے گی. اور نماز عشاء کی نافلہ بھی جو ہے وہ 2 رکعت ہے لیکن بیٹھ کے پڑھی جائے گی. اور اسی طرح نماز شب 8 رکعت، 2 رکعت نماز وتر، 2 رکعت نماز شف اور 1 رکعت نماز وتر. یہ دن بھر کی نافلہ نمازیں ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ناظرین اس کو پڑھیں ہمیں بھی دعاؤں میں انشاءاللہ. ناظرین، وقت بالکل اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے. آئیے دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے. اللہم عجل لولیک الفرج.